اور بندے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا، مگر وہ شکر کے لیے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اس سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کثرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں، امتحان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں، ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے، سب چلے گئے۔ ایک بھاری نقصان ہے، یہ کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر مصلی بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تکرار شروع کرتے ہیں کہ رب العالمین تیرا کروڑا شکر و احسان ہے، اور شکر بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی وبا پھیلی۔ وہ بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً 100 اولاد ان کی سب انتقال کر گئے۔ ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا، مجھے کس چیز کا غم ہے۔ وہ الحمدللہ کہتے رہے، اسی پر قائم رہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت، مال کی محبت فطرت میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ صبر کر لے جانا، بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کسی کی جدائی برداشت کرنا یہ سب کے بس کا کام نہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے، باقی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت، بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ لکڑی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراڑیں پڑ گئی تھی، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بسترے سے لگ جاتی تھی۔ جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی، یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے، گرم سے۔ اس حالت میں آپ سوئے رہے، پھر اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا، میں کیا تھا، کیسا تھا، کہاں آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے۔ اسی لیے تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عمل میں اتنی ہی بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ صبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی اعلیٰ عادتوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی یہ عادتیں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام حاصل کیا، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا ایوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے، زبان ہلتی نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں، نمونہ بنا لیں۔ آج
اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو. جہاں اس کی نوکری چھوٹی، جہاں اس کی صحت میں کمی آئی، تم فوراً شکایتیں شروع کرتی ہو، اور پھر کوشش میں یہ لگی رہتی ہیں کسی بھی طرح سے بھاگ جائیں چھوڑ کر کے. کچھ نہیں کرتا ہے. اس کی صحت مندی کے دنوں میں تو کچھ کیا اس نے. اگر آج اس پر کوئی چیز آفتیں آ گئی ہیں، بارگاہ رب العزت میں دعا کرو کہ مولا اس پر آئی ہوئی بلائیں ٹال دے. اللہ تعالی بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے، لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا معراج کی رات میں. صحابہ سے صحابیات اس وقت جو موجود تھیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں. ناشکری. اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے، کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو وہ پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا. یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں. میری بہنیں، عزت مآب خواتین، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو. تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج، یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. اپنے شوہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہارا جوڑا لکھ دیا ہے، صبر کر لے جاؤ، بہت بڑا تمہارے لیے اجر ہے. ظاہر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فرعون تو نہیں ہوگا. فرعون تو نہیں ہوگا. فرعون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کی ہتھیلیوں میں میخ مارتا تھا، کیلیں ٹھوکتا تھا، اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا. دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی. اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر. کس لیے؟ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا. اس نے مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی. پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیوی آسیہ کی کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگھا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے. پھر حضرت آسیہ کا حال کیا ہوگا؟ صبر کی وجہ سے وہ اجر دیا گیا. بہرحال حضرت بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کی نیک وفا شیار خاتون یہ بھی ایسی صابرات تھیں، چھوڑ کر بھاگی نہیں. اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہیں، خدمت کرتی رہیں. جیسے بھی ہیں آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے میرے شوہر، میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں. لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی. ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس، ہر چیز کا علاج ہے. یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں. پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں، ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا، چٹکی میں علاج کروں گا. در حقیقت وہ ابلیس تھا، شیطان مردود تھا. اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے. کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا، اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے. وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں. عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. اندھا دھند جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں. ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے، میرا بچہ بچ جائے. یہ نہیں ہے ایمان. میرا شوہر بچ جائے، میں کچھ بھی کر لوں، چاہے مندر جانا پڑے، چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے، میرا بچہ بچ جائے. نہیں، کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟
یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے, یہاں تمہارا امتحان ہے. اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی, حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے, نہ کرو جب تک ہو سکے. بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے. اور شفا کون دے گا؟ اللہ. یہ عقیدہ بس کافی ہے. مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی, اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا. اس عقیدے پر قائم رہو بس. حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں, اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے, کچھ نہیں سوچا انہوں نے. دوڑتی دوڑتی آئی, اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا, اب گھبرائیے مت, میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش لیا ہے, اچھا حکیم مل گیا ہے. کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, اچھے حکیم ہیں. کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں, وہ اجرت بھی نہیں لیں گے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے. جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں. کہا اے جمیلہ تم کسی حکیم کے پاس نہیں, ابلیس لعین کے پاس گئی تھی. اللہ کی قسم, سنو ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں, اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے, کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں. انہوں کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا, مجھے کچھ نہیں. مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. وہ نبی اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے. ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا. جاتا ہے کوئی تو جائے, میرا مولا مجھے پرورش کرے گا. بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا, تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئیں. ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو, اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے. اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں, ہمیں کھلا چاہیے, طلاق چاہیے, مجلس بٹھاؤ, میٹنگ بٹھاؤ, بہت سارے معاملات. یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو, اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے, غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی. بس اس پر آپ قائم رہیں, دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی, آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا. لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آ رہا ہے چلا لو یار, آج غربت ہے, تنگی ہے, کہیں حرام کا آ رہا ہے چلا لو. بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے. یاد رکھنا, کبھی تم مالدار تھے, بڑے پیسے والے تھے, جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا, اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا, خال خال پھر رہے ہیں. ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے. اب تمہاری بیویاں اگر صابرہ ہوں تو کہیں گی کہ چھوڑو, اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو, کیسے چلے گا, جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ. پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے, کسی کو ٹوپی پہنائے, کسی کو جھوٹ بولے, کہیں سے سود سے حاصل کرے, چوری سے حاصل کرے, ڈکیتی سے حاصل کرے. مال آیا تو یہاں 2 کی ذمہ داری, اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا, پوچھے نہیں, ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے, کچھ تو کر کے لا رہی ہے, گھر چل رہا ہے نا. اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا, حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس. کیونکہ یہ وقت, یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے, تعاون کا ہوتا ہے. جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے, کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں, تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں, اور پھر جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں. اتنے دن سے تو سوکھا سوکھا تھا, اب کہاں سے آ گیا, کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا.
کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں، غربت اور تنگ دستی میں غلط راستے پر جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں، جسم کا دھندا کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں، ڈکیتی کرنے والے، اپنا جسم بیچنے والے، یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے، غریبی، پیٹ، بھوک انہیں لے آتی ہے۔ بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے، بہت سارے کس کام میں لگے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں، کہ انہیں اس کی نمائش کے، اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے مولا نے، اس غلیظ کام کے لیے، جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارک تعالیٰ کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے، غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو، قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لیا، نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا۔ خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے، شکر بجا لائی، پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اب دیکھیں، اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے، بیچ میں سے دراڑیں تھی۔ اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی، جو الحمدللہ کی تسبیح ہے۔ اے میرے عزیزو، اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے، اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یہ ضر، یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ، پیر زمین پر مارو۔ آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی، ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی۔ اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو۔ حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا، نہا کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہیں۔ اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے۔ بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی، تندرستی آئی۔ آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی، پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں، میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا۔ حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے۔ لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں، اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے۔ بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا۔ قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روز مرہ آپ کھا لیتے ہیں۔ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے، او کسوتہم او تحریر رقبہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ عادت سی ڈال لی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے۔ منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ فرماتا ہے۔ قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے، جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے۔ اب سنیے، نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے، ایسا تو چلتا رہتا ہے نہ، اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی۔ بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی، لیکن کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا ہے جبرائیل جاؤ، میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی، قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب بہ ولا تحنث انا وجدناہ صابرا۔ اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں، ایک بار بی بی رحمت کو مار دے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی 100 کوڑے کے برابر۔ یہ رب تبارک و تعالی ہے، جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دے۔ ویسے ہم گناہوں کے بوجھ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ آج قرآن کی ایک آیت میں پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کھینچ کر کے لایا جائے گا کافروں کو، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ قریب آئیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جہنم کے جو دربان کھڑے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، کافروں سے، جہنمیوں سے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے سامنے وہ تمہارے رب کی آیتیں تلاوت نہیں کرتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور یہ قیامت کے دن سے تمہیں نہیں ڈراتے تھے؟ یہ جہنم کے دربان پوچھ رہے ہوں گے، کھینچ کر کے جن جن کو لایا جائے گا۔ اب وہ کیا کہیں؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے ہاں آئے تو تھے لیکن کیا کریں، افسوس کہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ پھر کہا جائے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں، ہمیشہ تم کو یہاں رہنا ہے، نکلنا نہیں اب یہاں سے۔ پھر دوسری آیت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کچھ متقی پرہیزگاروں کو بھی کھینچ کر کے جنت پہ لے آیا جائے گا، ان کو بھی پکڑ کر کے لے جانے کی بات ہے۔ یہ بعض بندے ہیں جنت میں ان کو کھینچ کر کے لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کے لیے کرتے تھے۔ کچھ ایسے مخلص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ سنا دے گا جاؤ تم نے جو عبادت کی اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے میدان میں محشر میں، نہیں ہم جنت کے لیے نہیں عبادت کرتے تھے، ہم تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ تب حکم ہوگا پکڑ کر کے لے جاؤ ان کو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اب جب یہاں آئیں گے تو اس کے بھی دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اب جنت کے جو دربان فرشتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، مبارکبادی ہو، اے جنتی ہو، آؤ اندر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ۔ اب پھر وہ کیا کہیں گے جنتی؟ وقالوا الحمدللہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے،
ہم سے اللہ نے بڑی آفت کو دور کر دیا۔ اب یہ تفسیر میں بتاؤں، اس آیت کو پڑھتے وقت میدان میں کھڑے ہیں، اعمال دیے جا رہے ہیں، بندہ جو ہے اپنے اعمال پڑھنے میں مصروف ہے، تو جیسے ہی نیکیاں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے پہلے اس کو، تو اپنی اچھائیاں پڑھتا رہتا ہے۔ یوم تبیض وجوہ، یہ بھی قرآن میں، اس کا چہرہ ایک دم چمک جائے گا، یعنی سفید، اور اس کے بعد وہ ہنستا مسکراتا پڑھتا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، یہ تیرے اعمال جو تو نے پڑھا، تو اس سے خوش ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا خوش ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کر لیا ہے، یہ تیری نیکیاں قبول کر لیا، اس لیے اس میں ہے یہ۔ اچھا اور آگے پڑھ، پھر آگے پڑھے گا، اب اس کی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب جب برائیاں پڑھنے لگے گا، تسود وجوہ، کالا ہونے لگے گا چہرہ، شرمندہ ہونے لگے گا، اب اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں سے تجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ رونے لگے گا اور سر نہیں اٹھائے گا، اے رب العالمین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نیکیوں پر یہ بھاری ہو جائیں گے، یہ غالب آ جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قادر مطلق ہے، جب جسے جیسا چاہے حکم فرمائے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اس کا نامہ اعمال لے لو، فرشتے لے لیں گے اور اس کے بعد پھر اسے دیں گے، پھر پڑھ، اب پڑھنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری برائیاں مٹا چکا ہوگا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ بھی ہے اللہ جو جو چاہے گا وہ مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا اتنا باقی رکھے گا۔ اب پھر اس سے کہا جائے گا پڑھو، وہ کہے گا مولا ابھی جو پڑھ رہا تھا وہ کہاں چلی گئی، جو میری برائیاں تھیں وہ کہاں چلی گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے غفران، میری مغفرت میں چلی گئی، میں نے تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اس لیے کہ دنیا میں تو مجھے غفار کہا کرتا تھا، تو دنیا میں مجھے ستار کہا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر بڑا حکم تھا 100 کوڑے مارنے کا، لیکن اللہ نے اس کو تخفیف میں لایا، آسانی پیدا کی۔ بہرحال آج طاق رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں حضور پہلے روزے سے اعتکاف میں بیٹھ گئے، 1 سال 10 روزے اعتکاف میں گزرے، پھر 10ویں سے 20ویں تک پھر اعتکاف میں بیٹھے، اس کے بعد 20ویں روزے کے بعد سے اب یہ آخری عشرہ جو ہے پھر اعتکاف میں بیٹھے اور اپنا پردہ ہٹایا حجرے کے پاس۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اعلان کر دو میں پہلے عشرے میں بھی بیٹھا، دوسرے عشرے میں بھی بیٹھا تاکہ شب قدر کو تلاشوں، لیکن اللہ نے مجھے ابھی حکم فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں رکھی گئی، آخری عشرے میں رکھی گئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اعلان کر دوں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون سی راتوں میں وہ ڈھونڈیں؟ حضور فرماتے ہیں 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں لوگوں سے کہو کہ عبادت کریں، اور جسے لیلۃ القدر مل گئی اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ مولا معاف فرمایا۔ آج بھی امکان ہے، آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے 21 کو کہا، بعض نے کہا 27 کو۔ 21 اور 23 کا ایک قول ہے، 27 کا بہت سارے صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء کرام کا قول ہے، لیکن مخصوص نہیں۔ اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہر سال الگ الگ راتوں میں آتی ہے، اس سال 21 میں ہے، اگلے سال 23 میں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ان 5 راتوں کو کم از کم آپ اپنے جانے سے قبل مولا کی بارگاہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل لیلۃ القدر کی، شب قدر کی پڑھ کر کے جائیں، جس میں آیت الکرسی اور شب قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر، یہ تلاوت کر کے کم از کم 2 یا 4 رکعت ہر طاق رات میں پڑھو۔ اور ایک دوسرا کام یہ بھی ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھا اس کے متعلق فرمایا گیا اسے پوری رات جاگنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ راتوں میں اس کا بھی اہتمام کرو کہ تمہاری عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت چھوٹنے نہ پائے۔ کم از کم اللہ تبارک و تعالی اس رات کو یہ 2 جماعتوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ثواب تو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو ان 5 راتوں کو
بیدار ہونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ سال بھر آپ کو نہیں جاگنا ہے، سال بھر نہیں ہے، یہ صرف 5 راتوں کی بات میں کرتا ہوں۔ ان 5 راتوں کو بیدار کرو، ان راتوں کو روشن کرو تسبیح سے، ذکر سے، عبادت سے، تلاوت سے۔ ہو سکتا ہے اچھا، اور ایک آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز سے مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے، حضور فرماتے ہیں شب قدر سے وہی محروم رہے گا جس کی قسمت میں اللہ نے محرومی لکھ دی ہے، ورنہ شب قدر مل جائے گی۔ جس کی قسمت پہلے سے محروم لکھی گئی ہو اسے شب قدر نہیں ملتی۔ اے اللہ، اس چیز سے ہمیں خوف ہوتا ہے، اے مولا ہمیں ہماری قسمت میں محرومی نہ لکھ دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے رب قدیر، قرآن کی آیات بینات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔